سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہاراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج جوزا جیمنی، آپ لوگوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم کاروبار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ بزنس مین کی ہے۔ بزنس مین لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، جو بھی بندہ اپنا کام کرتا ہے، کسی کی نوکری نہیں کرتا، یا ایسی نوکری جس کے اندر کمیشن موجود ہو، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے جی۔ آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، کچھ زیادہ پروفٹ ہونے کے چانس نہیں ہے جی۔ بہت سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اچھا پروفٹ ہوگا، زیادہ تر لوگوں کے کاروبار نارمل رہیں گے، مگر اس کے اندر ایک خوشخبری یہ ہے کہ نقصانات بھی بہت کم ہوں گے، اور اینڈ آف دی منتھ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے مہینے سے باہر نکلیں گے جو کہ بالکل پور ہوگا، جس کے اندر نہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا نہ آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ بھی آج کے دور کے اندر اگر اخراجات پورے ہو جائیں گھر کے باقی سارے معاملات کے، تو یہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی برا نہیں کہہ سکتے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے عام مہینے کی طرح ایک مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ سرکاری نوکری والوں کے لیے مسائل بنیں گے، کام کا برڈن زیادہ ہو سکتا ہے، ویسے اس کے علاوہ کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ نوکری سے نکالے جانے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں جی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بہترین ہے، چاروں کے چاروں ہفتے بہت اچھے ہیں، مگر سٹارٹنگ کے اندر اگر آپ اپنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اچھی نوکری ملے گی، اور آپ کی مرضی کے مطابق ملے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس مہینے کے آخری 2 ہفتے یعنی 15 تاریخ کے بعد جو ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ ان دنوں کے اندر کاروبار سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ رکاوٹیں بندشیں نہیں آئیں گی۔ یہ اکیلے بندے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں پھر معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو آخری 2 ہفتے آپ کے لیے بہت مناسب ہے جی، بے فکر ہو کر کام شروع کریں۔ اگر آپ نے کوئی قرض وغیرہ لینا ہے نئے کاروبار کے لیے تو وہ آپ پورے مہینے میں کبھی بھی کوشش کر سکتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی انکار نہیں ہوگا، بشرطے کہ اگلے بندے کے پاس پیسے ہوں۔ جو اس بندے کے پاس پیسے ہوں گے، آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوگا، تو آپ کو پیسوں کے لیے انکار نہیں کرے گا، تو معاملات آپ کے لیے اس کے اندر کافی بہتر رہیں گے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہت ہی نامناسب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیں، اگر بہت مجبوری ہے تو پھر اس مہینے کے پہلے ہفتے میں ٹرائی کریں، اس میں تھوڑا سا کم نقصانات ہوں گے۔ باقی اگر ہفتوں میں آپ کوشش کرتے ہیں 7-8 تاریخ کے بعد، تو رکاوٹیں بندشیں اتنی زیادہ آئیں گی کہ سارے معاملات رک جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اس مہینے کو اگنور کر دیں، اس میں نہ کریں، کوئی پیپر جمع نہ کروائیں، یا پھر اس مہینے کے اندر جو پہلا ہفتہ ہے اس کے اندر کر لیں، تو اس میں کچھ چانس ہیں جی۔ تو باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، اصل فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں۔ رشتوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے، خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کا رشتہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن بچیوں کی ایجیں 21 سال سے کم ہیں ان کا سب سے زیادہ ہے، 21-22 سال سے اوپر والی بچیوں کے رشتے ہونے کے چانس کم ہیں، اس لیے ان کی میں زیادہ امید نہیں دلا رہا۔ اسی طریقے سے جو اسٹار سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں ان کے بھی رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں نارمل سے ہیں یا کم ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ امید نہیں دلاؤں گا۔ جن کے ہوں گے ان کے خاندان سے باہر ہوں گے، خاندان کے اندر ہونے کے چانس کم ہیں جی۔
ٹھیک ہے، یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے پورے کا پورا مہینہ بہت بہترین ہے، الحمدللہ حمل ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ تو میرے رب کے گھر پہ یقین رکھو، اللہ کی ذات آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گی۔ صحت کے معاملات جو ہیں اس مہینے کے اندر بہت زیادہ خراب تو نہیں ہوں گے، مگر چانسز کافی زیادہ ہیں خراب ہونے کے، خاص طور پہ سٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے 30 سال سے اوپر کی جو بچیاں ہیں ان کے ذرا زیادہ چانس ہیں۔ تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، اپنی خوراک کا دھیان رکھنا پڑے گا، ورنہ نقصانات ہوں گے۔ پہلے ہی جن بچیوں، خاص طور پر ان بچیوں کے جن کے پہلے ہی معاملات خراب ہو چکے ہیں صحت کے بارے میں، ان کے زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، تو یعنی کہ معاملات بڑھ جائیں گے۔ تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ 30 سال سے اوپر والی جو مرد حضرات ہیں ان کو چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے، مگر یہ ہے کہ وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو یہ مہینہ جو ہے اس معاملے کے اندر اچھا ہے جی۔ اگر اگلے بندے کے پاس پیسے ہوئے تو آپ کی قرض کی واپسی ضرور ہوگی جی۔ مقدمات کے معاملات کے اندر یہ مہینہ کچھ مناسب نہیں۔ اگر کسی قسم کا آپ کا مقدمہ چل رہا ہے تو اس کی احتیاط کیجیے گا، مقدمہ آپ پر الٹ ہو سکتا ہے، تو اگر احتیاط کرے تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ خود کچہری نہ جائیں، اپنے وکیل کو کہیں کہ وہ ہی اس کے اوپر فالو اپ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر اور گھریلو معاملات کے اندر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تین بلکہ علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کے اندر جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کافی بار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی بات جو ہے وہ سننی پڑے گی۔ اگر چھوٹی سی بات سن کر ریئیکشن دیں گے تو جھگڑا ہی جھگڑا رہے گا اور آپ کو غلط فہمیاں زیادہ ہوں گی۔ نمبر 2، اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد حضرات ہیں وہ اس بار گھر کے معاملات کے اندر کچھ زیادہ انٹرفیئر کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جو میری بچیاں ہیں وہ کم کریں گی تو ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کم ہوگا۔ یہ تیسری وہ چیز تھی، ٹھیک ہے جی۔ مگر یہ ہے کہ ہوگا، مگر اتنا نہیں۔ تیسری چیز جو میں نے بتائی ہے اس کے اندر احتیاط یہ کرنی ہے میری بچیوں نے کہ آپ لوگوں نے فضول بحث سے بچنا ہے جتنا ہو سکتا ہے۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچیاں ہیں ان کے شوہروں پر کاروبار کے اثرات ان کے سٹار کی وجہ سے بہت زیادہ پڑیں گے۔ تو اگر آپ لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا بھی کریں گی تو نقصانات آپ کے شوہر کو، آپ کے بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، کیونکہ مرد کا نصیب نہیں ہوتا، عورت کا نصیب ہوتا ہے۔ تو عورت اگر گھر میں لڑائی جھگڑا یا ایسی چیز کرے تو رزق کم ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ کوشش کریں اپنی زبان کو بند کریں تو بہتر ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے۔ جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ۔ یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے۔ اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہا ہے تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے،
ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے، 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی۔ یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا ہے اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے۔ پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ 3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے۔ یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔